وعلیکم السلام. انور صاحب آپ ظاہر اٹارنی جنرل رہے ہیں اور سارے ٹینیور میں، آپ ویسے ذاتی طور پہ آپ ظاہر ثاقب نثار صاحب کو سب جانتے ہیں، لیکن ان جج صاحب سے آپ کا واسطہ رہا ہے، رانا محمد شمیم صاحب سے؟ جی بہت رہا ہے. واقفیت رہی ہے آپ کی؟ تو آپ کیا کہیے گا ان کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، اور اس بارے میں بھی کہ جو کہ ان پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب اس بیان کی وجہ کوئی ان کا پولیٹیکل ٹلٹ ہے؟ دیکھیے ذرا سا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے یہ صحیح ہے. کچھ عرصے کے لیے. اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ جمالی صاحب نے ان کے بارے میں ایڈورس ریمارکس لکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا تھا، اور ہی واز ناٹ کنفرمڈ. اور اس کے بعد پھر ایک کیس کے اندر سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو لکھا تھا جسٹس رانا شمیم. رائٹ. تو ان کو وہاں پر ان کے خلاف ایک اسٹرکچر پاس ہوا تھا کہ آپ جج نہیں ہیں، آپ جج نہیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. یہ کس نے کہا تھا ان سے کہ آپ جج نہیں لکھ سکتے؟ اپنے نام کے آگے یہ رانا شمیم صاحب جب یہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی یا ریمارکس تھے؟ سپریم کورٹ کی ریمارکس تھے؟ یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جی. اچھا، ججمنٹ میں لکھا ہے سپریم کورٹ کی؟ اچھا جی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. اچھا اب اس کے بعد پھر ان کو پک اپ کیا گیا، اور پک اپ کر کے ان کو ڈائریکٹلی چیف جج بنا دیا گیا گلگت بلتستان کی نواز شریف گورنمنٹ نے. صحیح ہے. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز، یہ میں ذرا سا آپ کو کلیئر کروں کہ چیف جج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہی از اے جج ناٹ اے جسٹس. یہ آپ نے بھی 2-3 دفعہ کہا جسٹس، چیف جسٹس رانا شمیم. رانا شمیم واز نیور اے چیف جسٹس. ہی واز اے چیف جج آف گلگت بلتستان وچ از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے ان کو، اور ججز جو آف دی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ 175A کے تحت اپوائنٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ہے ان کو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس لیے یہ بہت فرق ہے. ہی واز اونلی اے جج اینڈ دیٹ آلسو ان گلگت بلتستان. ان کا اینڈ یو آلسو ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ ہز پولیٹیکل افیلیشن؟ آئی ہیو، بیکاز ان کو جب اپوائنٹ کیا گیا تو یہ ان کو 2-3 دفعہ کوشش کی گئی تھی پہلے بھی جج بنانے کی، اور ان کو نہیں بنایا گیا تھا بیکاز آف ہز ریپوٹیشن. اچھا، اور یہ جو انہوں نے سارا معاملہ بتایا ہے، چونکہ ثاقب نثار صاحب سے میری آج بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ ان سے ناراض تھے. ثاقب نثار صاحب کے مطابق کچھ چیزوں پہ شکوہ تھا. تو آپ اس حوالے سے ڈو یو نو اینی تھنگ کہ چیف جسٹس آف پاکستان؟ جی مجھے پتا ہے، میں آئی واز پریوی ٹو سرٹن تھنگس. واٹ از دیٹ؟ ایک تو بڑا سمپل چیز تھی ان کا. انہوں نے وہ کہا کہ مجھے جج بنانے میں آپ حائل ہوئے ہیں. تو اس پہ مجھے یاد ہے کہ اٹ واز ڈسکس ود می، اور میں نے یہ کہا، یہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں آپ حائل ہوئے ہیں، تو اس صورت میں کہا گیا کہ یہ جو ہیں چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ جج نہیں بناتا، نہ میں نے کبھی کوئی بات کہی ہے. اور جب یہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا یہ ہے کہ آپ نے ایک ججمنٹ دیا تھا جس میں آپ نے ایڈورس ریمارک میرے لیے کیے ہیں، جو ایک ججمنٹ کو ریورس کیا تھا. ان کا ایک ججمنٹ تھا. اور سوری سے آگے بات کر رہا ہوں، یہ ساری بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے اس بیان حلفی کے بعد آپ کے علم میں آئی ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ سے باقاعدہ ڈسکس ہو چکا ہے واقعہ بہت پہلے. یہ سارا میں آئی واز دی اٹارنی جنرل اس وقت جب یہ ڈسکس ہوا تھا. اور آپ سے کس نے ڈسکس کیا یہ واقعہ؟ یہ ثاقب صاحب نے خود کیا ہے ڈسکس اس وقت جب یہ اوریجنلی آیا تھا. تو اس پہ یہ ہوا جب آپ اٹارنی جنرل تھے اور وہ چیف جسٹس تھے؟ جی. اچھا، اوکے. سو ان کے تعلقات یہ بات آ چکی تھی. یہ بات تھی کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ شک ہے کہ شاید میں نے ان کو نہیں بنایا، اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا چیف جسٹس کا. اور چیف جسٹس نے ایک ججمنٹ دیا تھا البتہ، جس کے اندر کہ انہوں نے ایک ججمنٹ جو رانا صاحب نے دیا تھا اس کو اپسیٹ کیا تھا. رانا صاحب نے ججمنٹ دیا تھا کہ جو نواز شریف
نے جو گلگت بلتستان کا آرڈر ہے اس کو ریوائو کر دیا تھا تاکہ ان کی جو ججی ہے وہ کنٹینیو کرے. اس کو انہوں نے اپسیٹ کر کے اور ختم کر دیا اور کہا کہ یہ آرڈر جو پاس کیا ہے وہ انلیگل ہے. اوکے, اور چیف جسٹس صاحب نے اس وقت آپ سے کیوں یہ ڈسکس کیا, ویسے ہی جسٹ لائک دیٹ سابق چیف جسٹس؟ دیکھیے وہ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں مجھ سے, تو جو اس قسم کی ایگزیکٹو کا ایشو ہوتا ہے تھا وہ اٹارنی جنرل سے ڈسکس کیا جاتا ہے, کوئی اتنا کوئی عجوبہ اس کی چیز نہیں ہے یہ. اوکے اچھا, اب دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جی اوکے ٹھیک ہے, اور کوئی بات آپ ان کی, کیونکہ آپ پریوی ہیں بہت ساری انفارمیشن کے, تو اینی ادر انفارمیشن ٹو وچ یو؟ میرے خیال میں اور بہت ساری باتیں ہیں, میں یہاں تک ہی رک جاؤں گا اس وقت, مگر میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جس سے کہ یہ آپس میں ان کا کوئی ناچاقی رہی ہے, تو یہ اپنی جگہ رہی ہے. یہ چیزیں جو مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ اس پرٹیکولر یہ جو مری والا ان کا گلگت بلتستان کا دورہ ہے, اس بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان گئے تھے, وہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی, سارا کچھ ہو؟ نہیں, گلگت بلتستان گئے تھے یہ بالکل, اور گلگت بلتستان یہ جا کر یہ ان کی دعوت پہ گئے تھے. وہ رانا شمیم صاحب کی دعوت پہ گئے تھے ثاقب نثار صاحب؟ جی جی, یہ آپ بلکہ ایفیڈیوٹ آپ وہ تو لکھا ہے ایفیڈیوٹ میں اس نے لکھا ہے کہ مائی گیسٹ. مفتاح اسماعیل صاحب پوچھ رہے ہیں 27 افراد کو دعوت دی تھی, خیر آپ کو تو نہیں پتا ہوگا ظاہر ہے کتنوں کو دعوت دی تھی. یہ دعوت نامہ میرے پاس نہیں آیا تھا. لیکن وہ ناچاقی جی نے دعوت کیوں دی تھی پھر؟ نہیں, وہ انہوں نے دعوت دی تھی, وہ آئے تھے شاید, جو بھی وجہ رہی ہو, اس کے بعد پھر انہوں نے واپس چلے گئے تو ایک بل بنا کے بھیج دیا ان کو کہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے. بل کس نے دے دیا؟ یہ رانا شمیم صاحب نے؟ رانا شمیم صاحب, ثاقب نثار صاحب کو, جی, کہ یہ آپ کا خرچہ ہے اس ویکیشن کا, اسی پہ لڑائی ہوئی. جی ہاں. تو دیا پیسے انہوں نے؟ پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد کوئی بل کا پیمنٹ وغیرہ تو نہیں ہوئی, مگر کچھ چیزیں تھیں جو کہ سامنے میں پبلکلی نہیں کہہ سکتا ہوں. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, مگر یہ فیکٹ ہے کہ یہ ہوا ہے. آپ تو یعنی یہ بل کی وجہ سے دل دور تو نہیں ہے, یہ لیٹر سائڈ نہیں مفتا سوال میں تو آپ کو جو بتا رہا ہوں, میں تو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. صحیح, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, اور وہ فیکٹ یہ کوئی میرا کوئی وہ بٹ یو آر پریوی آف دس, ویری مچ, ویری تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر, بہت شکریہ سر, ویری انٹرسٹنگ.